السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجوا۔ پاکستان میں دہشت گردی ایک بار پھر قدم جمانے لگی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی میں بھی جو امن و امان کی صورتحال کیسی ہے۔ بلوچستان میں کل جو جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہوا، بی ایل اے کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے اس ٹرین کو ہائی جیک کر لیا، اور کافی افسوسناک واقعہ ہے کیونکہ وہاں پر اس ٹرین میں 400 سے زائد جو پیسنجرز ہیں وہ سوار تھے، اور ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جن کو یرغمال بنایا رہا انہوں نے۔ سونیا میرے ساتھ موجود ہیں، سونیا سے جانیں گے۔ سونیا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ امن ہو گیا تھا، جو ایک عمران خان نے بیانیہ بنایا تھا کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، آپریشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ مذاکرات ہی اس کا حل ہے، اور ہمیں ڈائیلاگ کی طرف ہی جانا چاہیے۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ وہ جرگے ہوئے، ڈائیلاگ ہوئے، اس کے بعد امن ہوا۔ لیکن پی ٹی آئی کے جاتے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ بلکہ پی ٹی آئی کے آخری ٹینیور میں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات اکا دکا سٹارٹ ہوتے ہوتے اور اس درجے پر آپ پہنچ گئے ہیں کہ آپ باقاعدہ طور پر آپ کے ٹرینز جو ہیں وہ ہائی جیک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کے پی میں آپ دیکھ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے، صورتحال کیسی ہے۔ پچھلے دنوں میں جو بلاسٹ ہوئے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اب بھی یہی موقف ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ مذاکرات ہی اس کا حل ہے۔ گو کہ اس واقعے کی پی ٹی آئی کی جانب سے تمام جو اس کی قیادت ہے انہوں نے مذمت کی، اور بنتی بھی ہے کیونکہ عام شہری اس میں سوار تھے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مذمت بھی ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو اب بھی وہ ان کا بیانیہ یہی ہے کہ مذاکرات ہی اس کا حل ہے۔ لیکن جو ہماری اس وقت کی گورنمنٹ ہے، نون لیگ کی بات کر لیں، پیپلز پارٹی کی بات کر لیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں انہوں نے ان کو چھوٹ دی اور ان سے ساتھ ڈائیلاگ کرتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ ایک بار پھر حملہ کریں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بیلٹ کی اگر کے پی کی خاص طور پر بات کریں تو ان کی جماعت کے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یعنی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں امن و امان کی صورتحال تبھی برقرار رہ سکتی ہے جب ہم وہاں پر ڈائیلاگ کریں گے، ڈائیلاگ سے ہی حل ہوگا۔ اور پیپلز پارٹی کی بینظیر بھٹو جو ہے انہوں نے بھی 3D کا جو فارمولا پیش کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے ایک ڈائیلاگ کی بات کی تھی، ایک ڈی کا مطلب یہی تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت کی سچویشن کیوں اچانک سے خراب ہو گئی؟ کیا یہاں ہماری سائڈ کی طرف سے وائلیشن ہوئی، یا آپ آئندہ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، تھینک یو آمنہ۔ اچھا دیکھیں، کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی اس طرح کی سچویشن ہو تو مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی جو معاملات ہیں وہ حل ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے اس طرح کی سچویشن میں ہو۔ تو آئی تھنک تو ٹیبل ٹاک جو ہے وہ واحد اس کا حل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ٹیبل ٹاک کو نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا سر کچلنا چاہیے یہ وہ، تو پھر آپ اس کو پراپر طریقے سے لے کے چلو نا۔ آپ ماضی میں دیکھیں آپ نے کتنے آپریشن کیے، وہ کیا کامیاب ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے، کیونکہ دیکھیں اب دیکھیں بی ایل اے والوں نے اب اس کی اسٹیٹمنٹ جاری کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بی ایل اے والے ہی آپ دیکھیں وہ مطلب جب وہ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے اس وقت آپ نے ان سے بات نہیں کی، وہ آپ کے پاس آئے لیکن آپ نے ان کو منہ تک نہیں لگایا۔ انسان پہلے کسی کی سننے، پھر اس کو پتہ چلے کہ اصل مسائل کیا ہیں، اس کے لیے کیا سلوشن ہمیں نکالنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہ دہشت گرد کون ہے؟ یہ دہشت گرد وہی ہے جن کے آئی ڈی کارڈ آپ خود بناتے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، آپ نے ان کو یہاں پر ٹھکانے دیے، آپ نے ان کو ان کے آئی ڈی کارڈ بنا کے دیے۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ ایسے لوگوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ پھر ایسے ہی ہوگا، وہ پھر آپ کے اوپر ہی چڑھائی کریں گے۔ اب اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس میں عام عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو دو پارٹیز ہیں ہماری گورنمنٹ یا پھر وہاں پر بی ایل اے والے جو بھی دہشت گرد ہیں، اب وہ آپس میں تو اس طرح کی وہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں اور اس طرح کے وہ ان کے ریئیکشن بھی ہمیں سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس ریئیکشن میں کس کو سروائیو کرنا پڑتا ہے، اس کو کون چیز جو سامنا کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ عام عوام۔ اب یہ جو بحران میں جو یہ واقعہ پیش آیا، جعفر ایکسپریس جو ٹرین ہے اس کا کیا ہے؟ اس میں کون تھا؟ عام عوام تھی نا۔ کن کو یرغمال بنایا گیا ہے؟ تو آپ خود ہی دیکھیں، اگر پی ٹی آئی صحیح ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اس کو ٹیبل ٹاک کے تھرو ہونا چاہیے، نو ڈاؤٹ جب عمران خان تھے تو اس وقت بھی مطلب دہشت گردی کا جو تھا وہ اتنا وہ نہیں تھا، کنٹرول میں تھا۔ تو ابھی جیسے ہی آپ مطلب آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دینا شروع کی ہے کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہونے چاہیے، تو آپ دیکھیں پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور دوسرا آپ افغانستان کا دیکھیے، آپ نے ایک بندہ پکڑ کے افغانیوں کا آپ نے امریکہ کو دے دیا اور آپ اس بات پہ خوش ہو گئے کہ انہوں نے ہمیں مبارکباد دی، لیکن اس کے بعد کا ری ایکشن جو پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑے گا اس کا ذمہ دار کون ہے؟
کیا امریکہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ نے یہ بھی بولا ہے کہ آپ نے جو ہتھیار آپ نے افغانستان میں چھوڑ کے آ گئے ہیں وہ ہتھیار ہم پہ اپلائی کیے جا رہے ہیں، تو آپ ظاہری بات ہے جب وہ اپنے ہتھیار لینے جائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ آپ جو بارڈر سے گزرنا ہے جو راستہ ہے وہ کون دے گا؟ آپ دیں گے نا۔ پھر جب آپ کسی دو لوگوں کی جنگ میں اگر آپ شریک ہوتے ہو تو اس کا پھر جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ کس پہ آتے ہیں؟ وہ عام عوام پہ آتے ہیں نا۔ وہ اب جیسے کہ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، بہت سی نو ڈاؤٹ وہاں پہ دہشت گردی ہے، بہت سے لوگ مس یوز بھی ہو رہے ہیں، تو لیکن اب تنظیمیں بنی ہوئی ہیں پراپر. بالکل۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھیں میں اس کا ذمہ دار اس لیے اپنی اسٹیٹ کو ہی سمجھتی ہوں، کیونکہ آپ اگر دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں یا پھر آپ یہ جو آپریشن والا کام کر رہے ہیں، بندوق اٹھا یہ لو. بندوق اٹھا لو، یہ دو چیز ہوتی ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں نا ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے تو پھر بندوق اٹھانی ہے تو پھر آپ سب چیزیں ختم کریں نا۔ پھر آپ نے ہاف کو آپ نے آئی ڈی کارڈ دے کے بیٹھے ان کے نادرا سے، آپ ابھی بھی چیک کریں نا، ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ شہریت ملی ہوئی ہے۔ افغان مہاجرین کی آپ بات کر رہی ہیں. بالکل ان کی بات کر رہی ہوں، اور آپ ان کو ابھی تک آپ کا یہ آپریشن کمپلیٹ نہیں ہوا کہ آپ مکمل طور پہ افغانیوں کو یہاں سے نکال سکیں۔ تو آپ خود ہی دیکھیں نا، آپ جب خود اس طرح کی آپ مینجمنٹ آپ کی ایسی ہے، آپ نے خود اس طرح کی اپنے وہ چیزیں اپنے ملک میں کی ہوئی ہیں، تو بھی ظاہری بات ہے دہشت گردی اس طرح تو ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب جو آپ جس طرح سے آپ لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس سے تو آگے جا کے مجھے تو اور بھی ڈر لگ رہا ہے، تو آگے عام عوام کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں وہاں پر پنجابی نہیں جا سکتا، وہاں پہ سندھی نہیں جا سکتا، مطلب اس طرح کی سچویشن ہوگی۔ آپ کے پی کے میں دیکھیں کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ کی حکومت بے بس نظر آتی ہے، وہ صرف یہاں پر مذمت کر رہی ہوتی ہے، جب لوگوں کی مرمت ہو جاتی ہے یہاں پر بیٹھ کے وہ مذمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ چیز بھی دیکھیں نا، یہ ٹیبل ٹاک نہیں کرتی تو پھر مکمل طور پہ آپ اس چیز کا خاتمہ کریں، لیکن آپ خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ وہاں پر امریکہ کے لیے بھی آپ راستے کھول رہے ہیں، یہاں پر آپ ان کو افغانیوں کے لیے آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو نکالا، لیکن یہاں پر آپ نے ان کو ٹھکانے دیے ہوئے، تو پھر یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی۔ دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرنی چاہیے۔ بالکل سونیا نے نہ صرف بلوچستان کے معاملات پہ بات کی ہے، بلکہ افغانستان جو یہاں پہ شہری موجود ہیں جو کہ مہاجر بن کے آئے تھے ان پہ بھی بات کی ہے۔ تو بالکل سونیا کی بات درست ہے کہ جہاں پر ہمارے افغانستان کی اگر بات کریں تو اس وقت وہاں کا نوجوان اپنے ہی اداروں کے خلاف کیوں ہے، اپنے ہی اسٹیٹ کے خلاف کیوں ہے، پنجاب سے سندھیوں سے نفرت کیوں کر رہا ہے؟ خاص طور پہ پنجابیوں کی بات کریں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ بہت ڈیولپ ایریا اور ہم جو ہے پسماندہ رہ گئے ہیں، ہمیں کوئی جو ہے وہ ہمارے ریسورسز یہاں پر ہیں لیکن ہمیں ان سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ صرف ایک دو دن یا 2 مہینوں یا 5 سال کی بات نہیں ہے۔ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی برین واشنگ شروع ہوتی ہے، اس طرح کے مائنڈ میں یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہو کے وہ نفرت پھیلاتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس حد تک نفرت ہوتی ہے کہ اپنے ہی بھائی اپنے ہی پاکستانی کو وہ صرف اس لیے مارتا ہے کہ وہ بلوچ نہیں ہے بلکہ وہ پنجابی ہے، تو یہ بندوق اٹھاتا ہے۔ یہاں پہ بہت اچھی بات کی، وہ جب سندھ کو دیکھتے ہیں، پنجاب کو دیکھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا مطلب ترقی کر رہے ہیں یا کچھ بھی نئے پروجیکٹ دیکھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے یار ہونا بھی چاہیے۔ آپ بلوچستان کو اگر کمپیئر کریں پنجاب سے یا سندھ سے، تو اس طرح کے رائٹ نہیں مل رہے۔ آپ نے بنگلہ دیش کو کیوں کھویا؟ آپ نے بنگلہ دیش کو اس لیے کھویا کہ جو وہاں سے آپ جو چیزیں لے کے جاتے تھے، جو بھی وہاں کے ہم ریسورسز سے آپ لے کے جاتے تھے، لیکن ان کو وہ چیز نہیں ملتی تھی، ان کے جو رائٹ تھے وہ وائلیٹ ہو رہے تھے، تو ظاہری بات ہے پھر آخری حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ہی بغاوت پہ اتر آتے ہو۔ تو بلوچستان میں بھی ابھی سچویشن ایسی ہے کہ آپ نے ان کو اس لیول پہ لے آئے ہیں، وہ بھی مطلب بنگالیوں کی طرح ان کی سوچ آ گئی ہے کہ ہمیں ہمارے جو بیسک رائٹ ہے وہ نہیں مل رہے۔ تو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ 4 صوبے ہیں ہمارے، تو ہمیں ہر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو اتنا فنڈ دینا ہے، بلکہ ہم نے ان کے مسائل کو دیکھ کے ہمیں فنڈ دینا چاہیے کہ بھائی یہاں پر اگر مسائل زیادہ ہیں تو ہمیں ان مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اب جیسے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی بات کریں، انہوں نے کچھ ایسے اسکالرشپ اور یہ چیزیں تو مطلب کوشش کی ہے، لیکن دیکھیں وہ چیزیں بہت بعد کی ہیں، پہلے آپ ان کے بیسک مسائل تو حل کریں نا۔ آپ وہ سندھ یا پنجاب کو دیکھیں، صرف یہی نہ کریں کہ ہم نے اسکالرشپ دے دینی ہے، ہم نے ان کو مطلب یہ فنڈ دے دینے ہیں، یہ چیزیں نہ دیکھیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں، مسائل کے مطابق آپ وہاں کی چیزوں کو بہتر کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ بلوچستان بنگال جیسی صورتحال اختیار نہ کرے۔ تو ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو ان کے بیسک رائٹ ملنے چاہیے۔ جی دیکھیں سونیا، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بنگال کی آپ نے ایک ریفرنس تو دیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بنگال جو مسلم لیگ کا سٹارٹ ہے وہ بھی وہیں سے ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود سب سے پہلے ہم نے بنگال کو کھویا صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پچھلے 75 سالوں سے صرف اسٹیبلشمنٹ ایکسپیریمنٹ کیے جا رہی ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنا رچ ایریا یہ ہونے کے باوجود، یہاں کے لوگ ذہین ہیں، یہاں پہ ریسورسز ہیں،
کیا چیز ہے جو یہاں نہیں ہے؟ یہاں آپ کے پاس ایگریکلچر بھی، آپ کے پاس معدنیات بھی ہیں. جس بلوچستان کی آج ہم بات کریں وہاں پر معدنیات ہیں، وہاں صرف وہ پورے پاکستان کو پال سکتا ہے. دوسری طرف آپ کے پاس پورا آپ کے پاس ریچ بلوچستان، پنجاب اور سندھ ہے جہاں پہ آپ کا ایگریکلچر ہے. اس کے باوجود ہمارے ہاں مسائل جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، صرف اس وجہ سے کہ ہماری پالیسیز ایسی ہوتی ہیں. کبھی ہم اپنا ٹلٹ جو چائنا کی طرف کر لیتے ہیں، کبھی ہم امریکہ کی طرف کر لیتے ہیں، اور درمیان میں ہوتا کیا ہے؟ صرف ہم یوز ہوتے ہیں اور کچھ نہیں. ہم لوگوں نے اپنی جانیں دی. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ادارے نے جو ہے قربانیاں دی، ہمارے اداروں نے، سیکورٹی فورسز نے جو قربانیاں دی. نوجوان جو ہمارے کیپٹن، سپاہی، اس لیول کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. مائیں جو ہے انہوں نے اپنے بچے قربان کیے اس زمین کی خاطر، اس دہشت گردی کی نظر کیے ہیں. لیکن اب وقت آ گیا کہ ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے. بلوچستان میں سونیا نے جو بات کی ہے کہ وہاں کے نوجوان یہاں سے نفرت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں ان کے پاس بیسک چیزیں نہیں ہیں، تو صرف رات بھکتی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو سب سے پہلے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلے ان کو بتائیں کہ آپ کے ہر گھر میں ہم ہر تمام سہولیات پہنچائیں گے. جب ان کو اسٹیٹ وہ ساری چیزیں دے گی، وہ بندوق کیوں اٹھائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، ہمارا پیٹ جو ہے وہ فل ہے، ہمیں ہر چیز مل رہی ہے. تو وہ پھر میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف جائیں گے. لیکن جب آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں، جب آپ وہاں کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے، جب آپ مسنگ پرسن والا معاملہ حل نہیں کریں گے، تو وہاں پہ جو مخالف آپ کے پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں، جس میں آپ انڈینس کو بھی کہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ یہاں بلوچستان میں ان کا بھی ہاتھ ہے، تو اس میں غلط نہیں ہوگا. بڑے حد تک بالکل راک ایجنٹ وہاں سے پکڑے جاتے وہاں ہیں. سے پکڑی جاتی ہیں. اور موسٹلی آپ دہشت گردی کے پیچھے اگر آپ وہ تحقیقات کرتے تو موسٹلی وہاں سے ان کی جو کڑی ہوتی ہے وہیں سے ملتی ہے. تو ان کا اثر و سروگ ہے، اور ان کا تو بیسک یہی ہے کہ انہوں نے بلوچستان میں تو اپنا کافی اس چیز پہ انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم ایسی تنظیموں کو کل کے میڈیا کی رپورٹس ان کی دیکھیں نا، کل سے وہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو وہ چاہ رہے تھے، جو انڈیا چاہ رہا تھا پاکستان میں بلوچستان میں ہو، وہی کچھ ہوا ہے. اور وہ اس پہ اس طرح کی رپورٹنگ بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جیسے وہ خوش ہو رہے ہیں. تو جب آپ کہیں پہ اسپیس چھوڑیں گے، جب آپ کہیں پسماندہ علاقوں میں ان کی بات نہیں سنیں گے، تو پھر آپ کا دشمن آگے وہاں بیٹھے گا اور ان کو آپ کے خلاف کرے گا، اور آپ کے خلاف کر کے اپنے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرے گا. اس وقت بلوچستان کی سچویشن کچھ ایسی ہے، وہاں پہ جتنی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جہالت ہے. ہمارے ہاں یہاں قائد اعظم یونیورسٹی سے بچے پڑھ کے جا رہے ہیں. فرق یہ ہے، ہماری اسٹیٹ کو سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان ہمارا حصہ ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں. ان کے خلاف ہم نے بندوق تو نہیں اٹھانی، لیکن ان کو ہم نے تمام ریسورسز جو ہے وہ دینے ہیں. اور دوسرا، افغان باشندوں کی جو بات ہے، ان کی واپسی کی جو بات ہے، تو ابھی کورٹ سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو بہت دیر کر دی ہم نے ان کی واپسی کے لیے، لیکن چلے دیر ہی ہوئی ہے. اس دیر کے بعد بھی ہم بہت کچھ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ان کی واپسی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ایک تو ان کی واپسی ہے، دوسرا ہم نے ڈائیلاگ کرنے ہیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ.